قرآن شریف میں ہے. لیکن پہلے زمانے میں پھر بھی ان کی قابلیت کا علم کا کوئی معیار ہوتا تھا. لیکن وہاں جہاں گڑبڑ آئی ہے، جہاں انسان کی ناقص معلومات وہاں کار فرما ہوتی ہے، وہاں اس کا رجحان تباہ، اس کے نظریات جو ہے آگے آگے چلتے تھے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ وہ مقدس جماعت 23 برس محنت کر کے رسول اللہ نے جماعت تیار کی تھی، ان کے بعض افراد کے بارے میں جو مکروہ نقشہ پیش کیا وہ تاریخ کے لکھنے والے لوگوں کی خبیث ذہنیت کا نتیجہ ہے. ہم نے صحابہ کو، رسول اللہ کی جماعت کو قرآن کے ذریعے پرکھنا ہے، رسول اللہ کی صحیح سنت کے ذریعے پرکھنا ہے. بعد میں آنے والے ان کی جوتی کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں تھی. تو یہ خیر میں نے ضمن کی بات کہہ دی کہ انسان کے دیے ہوئے جو ذرائع اور معلومات ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں مغالطہ لگتا ہے، غلطی ہوتی ہے. ایک ذریعہ یقینی ہے، یہ سمجھ لیجئے، اور وہ وحی کا ذریعہ ہے. نبی جس چیز کی اطلاع دیں گے وہ یقینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا انا انفسکم نسبا و سحرا و حسبا. لوگوں تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، لیکن میرے اللہ نے مجھے ایک امتیاز نصیب فرمایا ہے، اور یہ اللہ ہی کا انتخاب ہے. جس طرح اللہ نبی کا انتخاب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر یا سفارش پر نہیں کرتے، اور نہ وہاں رشوت چلتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس نبی کے انتخاب کے اندر استفاء و اجتباء، یعنی اللہ اس کو برگزیدہ بناتے ہیں اور چن کر تمام آلائشوں سے پاک کر کے بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. فرمایا انا انفسکم نسبا، میں سب سے زیادہ نفیس ہوں تم میں سے، نسب کے اعتبار سے، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے یعنی خاندانی کمالات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے. لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، میرے باپ دادا میں آدم علیہ السلام تک کوئی بدکار نہیں گزرا. یہ دعویٰ حضور نے جو فرمایا نبی کی زبان بول رہی ہے، اور نبی کی زبان جب بولتی ہے تو اللہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ خواہش نفس سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. اس لیے اس بات کو یقینی سمجھیے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انتخاب ہے. ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے مسلم شریف کی، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل. یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. یہ بات بھی سمجھیے. یہ جمعے کے جو خطبات ہوتے ہیں میرے دوستو یا درس سے، یہ در حقیقت ایک علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اچھی طرح ان چیزوں کو ذہن نشین کریں. ایک ایک قطرہ قطرہ بھی جب کسی برتن میں پڑتا تو کبھی وہ بھر جاتا ہے. اتنے خطبات سننے کے بعد بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں تو کم از کم اس کے اندر انسان کو عالم ہو جانا چاہیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کا نام معروف قرآن میں ہے. حضرت اسماعیل یہ بڑے تھے اور حضرت اسحاق یہ چھوٹے تھے. تاریخی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 86ویں سال میں جب عمر 86 سال تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور جب ان کی عمر 100 سال کی ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیلی پیغمبر چلے. اس کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے بنی اسرائیل نبی تھے. اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اولاد کئی بیٹے تھے جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں. 12 بیٹے تھے، 12 میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور 11 اور تھے.
انہی میں سے ایک یہودا بھی تھے جن سے کہ یہودی چلے. تو بنی اسرائیل کا معنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اسرائیل اس کا معنی ہے عبداللہ. عبرانی زبان میں اسرائیل عبداللہ کو کہتے ہیں، عبداللہ اللہ کا بندہ. ایل یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس زبان میں، اور اسرا عبد کے معنی میں آتا ہے. اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. موجودہ وقت میں جو یہودی ہیں یہ اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ پاکستان کے عقل و ہوش سے معروم جذباتی نوجوان، علم سے کوڑے، جب یہودیوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسرائیل بے لعنت بے شمار. وہ اپنی جہالت کی بنا پر یہ نہیں سمجھ رہے کہ اسرائیل تو خدا کے پیغمبر کا نام ہے. اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے، قرآن میں موجود ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، چوتھے پارے کے بالکل شروع میں. سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. تو وہاں قرآن کریم میں اسرائیل حضرت یعقوب کو فرمایا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے جتنے بھی نبی بنی اسرائیلی پیدا ہوئے سب کے سب حضرت اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند یعنی بڑے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کے گلے پر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے چھری بھی کھینچی تھی، جو ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے. گلا کٹا نہیں کہ منشا الہی نہیں تھا، لیکن قربانی قبول ہو گئی حضرت اسماعیل کی، اس لیے وہ ذبیح اللہ